اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ پروگرام آپ کے سوالات کے جوابات پر مبنی ہوتا ہے جو آپ ہمیں ای میل یا ٹیکسٹ کے ذریعے بھجواتے ہیں۔ ای میل اور ٹیکسٹ نمبر اس وقت آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ گزشتہ دنوں میں ہمارے ان پروگراموں کا موضوع نماز سے متعلقہ سوالات رہے ہیں۔ آئندہ ایک دو پروگرام بھی ہم اسی موضوع سے متعلق کریں گے اور اس کے بعد فی الحال ہم یہ موضوع پھر کلوز کریں گے، اور اگلا موضوع ہمارا ہوگا زکوٰۃ سے متعلق۔ تو زکوٰۃ سے متعلق جو سوالات آپ ہمیں بھجوانا چاہیں وہ ای میل کے ذریعے آپ ہمیں بھجوا سکتے ہیں، اور اس دوران ہم دو پروگرام جو ہے وہ فی الحال نماز کے اوپر ہی کریں گے۔ ہمارے علماء کے پینل میں شامل ہوتے ہیں مکرم و محترم ظہیر احمد خان صاحب یہاں لندن اسٹوڈیوز میں، اور ٹیلی فون لائن پر مکرم و محترم مولانا مبشر احمد صاحب کاہلوں۔ السلام علیکم کاہلوں صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کاہلوں صاحب، یہ سوالات ہمیں امریکہ سے نعیمہ احمد صاحبہ کی طرف سے موصول ہوئے ہیں۔ ان کے سوالات پہلے بھی آئے تھے، ان کے جوابات دیے گئے، اور ان کے متعلق ان کا یہ ای میل ہمیں موصول ہوا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ مکمل طور پہ واضح جوابات مجھے مل گئے ہیں، اور اب میں یہ سوالات پوچھنا چاہتی ہوں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر نماز کا وقت تنگ ہو، یعنی جیسے عصر کی نماز کا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے، تھوڑا وقت ہوتا ہے، یا مغرب کی نماز کا، تو کیا سیدھی سڑک پر جاتے ہوئے جہاں گاڑی روکی نہ جا سکتی ہو تو کار چلاتے ہوئے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ بات یہ ہے کہ جہاں تک فرض نماز کا تعلق ہے اسے تو پوری اطمینان کے ساتھ ٹھہر کر اتر کر ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو تو پھر سواری پر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اگر مجبوری نہیں ہے تو پھر کار روک کر جہاں کہیں جگہ ہو روکنے کی وہاں نماز پڑھنی چاہیے۔ ہم دیکھیں دوران سفر اپنی ذاتی ضروریات کے لیے بھی گاڑی کو روک لیتے ہیں، مثلا چائے پینی ہے، کھانا کھانا ہے، پیشاب کرنا ہے، چاکلیٹ خریدنے ہیں، پیٹرول لینا ہے۔ اگر ہم ان ضروریات کے لیے دوران سفر گاڑی کو روک سکتے ہیں تو پھر نماز جو ایک خدا کی طرف سے فریضہ ہے اس کی ادائیگی کے لیے بھی ہمیں گاڑی روکنے میں پس و پیش نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی مجبوری ہے، مثلا جیسا کہ محترمہ نے سوال کیا کہ انسان ہائی وے پہ گاڑی چلا رہا ہے اور وہاں پر سائڈ پہ گاڑی کو کھڑا کرنے کی قانونی طور پہ اجازت نہیں، اور جس مقام پر گاڑی کھڑا کرنے کی اجازت ہے وہ مقام وہاں سے اتنی دور ہے کہ خدشہ ہے کہ وہاں پہنچنے تک نماز کا وقت ہی گزر جائے گا، تو یہ ایک مجبوری کی کیفیت ہے، یہ اضطرار ہے۔ اس قسم کے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے ایک بنیادی نصیحت فرمائی اور وہ اصولی حیثیت رکھتی ہے۔ فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی طاقت اور وسائل سے بڑھ کر کسی بات کا پابند نہیں کرتا۔ تو اگر ایسی کیفیت ہے تو پھر سواری پر ہی گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے یا گاڑی کے اندر بطور مسافر بیٹھے ہوئے نماز ادا کی جا سکتی ہے، یا انسان ریل پر سوار ہے، ہوائی جہاز میں سوار ہے، بس ہے، ویگن ہے، جس کا روکنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، تو پھر انسان چلتی گاڑی میں ہی فرض نماز ادا کر لے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ فرض نماز پڑھنا بہرحال ضروری ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے
صحابہ نے یہ روایات میں بیان کیا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ عامر بن ربیعہ نے عبداللہ بن عامر کو بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی پر نماز پڑھتے دیکھا، آپ اس کا خیال کیے بغیر کہ سواری کا منہ کدھر ہے سر کے اشارے سے نماز پڑھ رہے تھے، لیکن فرض نمازوں میں آپ اس طرح نہیں کرتے تھے، یعنی نوافل اور وتر آپ اونٹنی پر سواری کے دوران ہی پڑھ لیا کرتے تھے، حالانکہ دوران سفر اونٹنی کی مہار پکڑ کر اسے دائیں بائیں بھی موڑنا پڑتا ہے۔ اسی طرح بخاری شریف میں حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر مشرق کی طرف منہ کیے ہوئے نماز پڑھتے تھے، اور جب فرض پڑھتے تو سواری سے اتر جاتے اور قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھتے۔ بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نفل نماز ادا کرتے تھے، جس طرف سواری کا رخ ہوتا اسی طرف منہ کر کے نفل اور وتر ادا کر لیتے، لیکن فرض نماز سواری پر ادا نہ کرتے تھے، کیونکہ عموماً دوران سفر جب قافلہ پڑاؤ کرتا تھا تو صحابہ کی خواہش ہوتی تھی کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں فرض نماز ادا کریں، چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سواریوں سے اتر کر پڑاؤ کر کے قیام کر کے باجماعت نماز ادا کیا کرتے تھے۔ لیکن اگر کوئی مجبوری ہو تو احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ سواری پر بھی فرض نماز ادا کی جا سکتی ہے، چنانچہ ترمذی میں حدیث ہے، عمر بن عثمان بن یعلا اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے کہ ایک تنگ جگہ میں پہنچے تو نماز کا وقت ہو گیا اور اوپر سے بارش برسنے لگی اور نیچے کیچڑ ہو گیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر اذان دی اور اقامت کہی، پھر اپنی سواری کو آگے کیا، باقی صحابہ کی سواریوں سے آپ نے اپنی سواری کو آگے کیا اور اشارے سے نماز پڑھتے ہوئے ان کی امامت کی۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ سجدے میں رکوع سے زیادہ جھکتے تھے، تو مجبوری کی حالت میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا سے رہنمائی پاتے ہوئے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے سواری پر ہی دوران سفر فرض نماز ادا کی۔ ایک اور بات قرآن کریم نے ہمیں بیان فرمائی ہے، انسانی زندگی میں کئی قسم کے حالات آتے ہیں، مختلف علاقوں میں مختلف حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قرآن کریم سورۃ البقرہ میں ایک اصولی رہنمائی کرتا ہے، فرمایا حافظوا علی الصلوات، اے مسلمانوں اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، خصوصیت کے ساتھ درمیانی نماز کی، اس کی مختلف تشریحات کی گئی ہیں، اس تفصیل میں میں جانا مناسب نہیں سمجھتا۔ آگے فرمایا وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے فرما بردار بن کر نمازیں ادا کرو۔ اگلی آیت میں فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں کسی قسم کا خوف دامنگیر ہو اور نیچے اتر کر نماز پڑھنی مشکل ہو، اس کے نتیجے میں خطرات کا سامنا ہو، خطرات پیدا ہونے کا امکان ہو، تو فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اور رُكْبَانًا، تو خواہ پیدل چلتے ہوئے نماز پڑھ لو یا اپنی سواری پر سوار ہونے کی حیثیت میں نماز پڑھ لو۔ تو ایسے علاقے جہاں پر افراد جماعت کے لیے یہ خدشہ ہے کہ اگر وہ سواری سے اتر کر کسی کنارے پر یا سڑک کے کنارے موجود کسی مسجد میں نماز پڑھیں گے اور ان کے نماز پڑھنے کے نتیجے میں وہاں کسی قسم کے فساد اور خطرے کا اندیشہ ہے، تو انہیں اس آیت سے رہنمائی پاتے ہوئے خطرے سے کنارہ کشی کرتے ہوئے
اپنی سواری پر ہی، اپنی گاڑی میں، کار میں، ویگن میں، جس پر بھی وہ سوار ہیں، اس کے اندر ہی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے کرم صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بڑی تفصیل سے جو بھی اس کی مختلف حالتیں ہو سکتی تھیں ان کو بیان کر دیا ہے۔ نعیمہ صاحبہ کا ایک اور سوال ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں مغرب کی نماز عشاء کے ساتھ جمع کر کے پڑھنا چاہتی تھی، لیکن عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد یہ یاد آیا کہ میں مغرب کی نماز پڑھنا بھول گئی ہوں، ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اور اس میں ایڈیشنل بات یہ ہے، انہوں نے اپنے ارد گرد کا حوالہ دیا ہے کہ کسی نے جو کہ احمدی نہیں ہے، انہوں نے ان سے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جو نماز رہ جائے وہ اگلے دن اسی نماز اسی وقت میں اس کے ساتھ ملا کر ادا کر لی جائے، تو برائے کرم اس کے متعلق وضاحت فرما دیں۔ بات یہ ہے کہ ہمارا کام شریعت بنانا نہیں، ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم اس امر کی جستجو کریں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ احادیث میں لکھا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من نسیا صلاتن، اگر کوئی وقت پر نماز پڑھنا بھول جائے، فَلْيُصَلِّ اِذَا ذَكَرَهَا، تو جب یاد آئے اس نماز کو پڑھ لے۔ فرمایا لا کفارۃ لہا الا ذالک، اس کے سوا اس کی اور کوئی تلافی نہیں ہے کہ جب بھی یاد آئے اپنی بھولی ہوئی نماز کو ادا کر لے۔ تو یہ کہنا کہ اگلے دن اس نماز کے ساتھ، اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ جب بھی یاد آئے اسے نماز پڑھ لو، اور ہم یہ کہیں کہ نہیں یاد تو آ گیا ہے لیکن اب کل جب اس نماز کا وقت آئے گا تو پھر پڑھیں گے، اور پتہ نہیں کل تک یاد رہے کہ نہ رہے، اور پتہ نہیں کل تک انسان کی زندگی بھی ہے کہ نہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے خود تراشیدہ خیالات کی اتباع کرنے کی بجائے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہ عمل پیرا ہونا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی جماعت کے افراد کو ایک نصیحت فرمائی، آپ نے فرمایا کوئی کام ایسا نہ کرو جس کے تائید میں تمہیں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ مل جائے، اور کسی کام سے اجتناب نہ کرو جس سے اجتناب کے بارے میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہیں کوئی فرمان نہ مل جائے۔ تو ہمارا کام یہ ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے ایک فارسی شعر میں فرماتے ہیں، اقتدائے قول او در جان ماست، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پیروی کرنا یہ ہماری جان میں داخل ہے، ہماری زندگی ہے۔ ہر چیزو ثابت شود ایمان ماست، جو بھی آپ کی ذات بابرکات کے قول اور فعل سے ثابت ہو جاؤ اس پہ ہمارا ایمان ہے۔ جی بالکل ٹھیک، بہت ہی خوبصورت انداز میں اور بہت ہی خوبصورت پہلو سے آپ نے اس بات کو بیان فرما دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم احمدی اللہ تعالیٰ کا جس قدر بھی شکر کریں وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے ہمیں قرآن کو، اسلام کو اور سنت کو سمجھنے کا وہ ملکہ عطا کر دیا ہے کہ جس کے بعد کوئی غلط فہمی جو ہے اس کی گنجائش باقی نہیں رہتی، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مختلف قسم کے جو جھنجٹ جس میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں آج کل، ان سے ہمیں آزاد کر دیا ہے، اور ایک بہت ہی صاف اور سیدھے رستے پر لا کر ہمیں چلا دیا ہے۔ سمینا و اطعنا، جو ہمیں قرآن سے، جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح حکم اور نصیحت مل جائے ہم اس کو سنتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں، اور یہی ہم پر واجب ہے۔ جیسے استاذی المکرم جناب مشرع کالم صاحب نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واضح طور پر فرما دیا ہے کہ اذا نسیَ صلاۃً، کہ جب انسان کوئی نماز بھول جائے تو جب اس کو یاد آئے
وہ ادا کر لینی چاہیے. تو ہم اسی کے مطابق ہماری جماعت کا طریقہ کار ہے اور اس سے ہٹنے کی ہمیں کوئی ایسی ضرورت نہیں. زید صاحب، یہ مریم صدیقہ صاحبہ کی طرف سے سوال ہمیں موصول ہوا ہے. وہ کہتی ہیں کہ کیا حیض کے دنوں میں نماز کے علاوہ دوسری اغراض کے لیے عورت مسجد میں جا سکتی ہے، جیسے اجلاس وغیرہ میں شرکت کے لیے؟ بات دراصل یہ ہے کہ مسجد میں جا کے اگر تو بیٹھنا ہے اسے تو پھر اسے اجازت نہیں ہے. اور احادیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ازواج مطہرات چھوٹے موٹے کام کے لیے تو مسجد سے گزر جایا کرتی تھیں. مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے چٹائی مسجد سے پکڑا دو. تو حضرت عائشہ نے عرض کی کہ حضور میں تو حائضہ ہوں. تو حضور نے فرمایا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، پکڑا دو. اسی طرح حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ملتی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ہمارے ازواج مطہرات میں سے حیض کے ایام میں جو حضور کی بیوی ہوتی تھی وہ جا کے مسجد میں چٹائی وغیرہ نماز کے لیے بچھا دیتی تھی، تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بڑا واضح ارشاد ہے کہ نماز کے لیے یا وہاں بیٹھنے کے لیے، مسجد میں بیٹھنے کے لیے، اور عورتوں کو ان ایام میں ایسی حالت میں مسجد میں بیٹھنے کے لیے نہیں جانا چاہیے. اگر اجلاس وغیرہ کے لیے وہ جا سکتی ہے تو پھر نماز کے لیے یا عید کی نماز میں مسلمانوں کے ساتھ دعا میں شامل ہونے کے لیے، یا عید کے موقع پہ جو امام کی طرف سے نصائح واضح نصائح ہوتی ہیں اس کو سننے کے لیے کیوں نہیں بیٹھ سکتی؟ تو عید کے موقع پر خاص طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو اور خواتین کو، بڑی عمر کی خواتین کو، نوجوان خواتین کو، پردے والی خواتین کو، حیض کی حالت میں جو گزر رہی ہوتی تھی، ان تمام کو یہ ارشاد فرمایا کہ وہ نماز کے لیے، عید کے لیے نکلیں. یہاں تک کہ ایک خاتون نے حضور سے پوچھا کہ حضور اگر کسی خاتون کے پاس اوڑھنی بھی نہ ہو، چادر بھی نہ ہو لینے کے لیے، تو حضور نے فرمایا کہ وہ اپنی کسی سہیلی سے لے لے، اس کی کوئی سہیلی اس کو چادر دے دے تاکہ وہ مسلمانوں کی دعا میں اور نصائح میں ضرور شامل ہو. تو اتنی پابندی کے ساتھ ساتھ حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جہاں تک حیض والی خواتین کا تعلق ہے وہ مسجد میں نہیں بیٹھیں گی. وہ جو مسجد کی جگہ یعنی مصلی جہاں پہ نماز کی جو جگہ ہے وہاں نہیں بیٹھیں گی، بلکہ اس سے ہٹ کے جو جگہ ہے وہاں بیٹھیں گی. تو مسجد جو بھی نماز کی جگہ ہے، جو مسجد کا صحن ہے، مسجد جہاں پہ نماز ادا کی جاتی ہے، وہاں پر عورتوں کو اجلاس کے لیے بیٹھنا نہیں چاہیے اس حالت میں. تو یہ ہے. باقی چھوٹے موٹے کام کے لیے گزرنا، وہاں سے جانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. قطعاً ایسی ممانعت نہیں ہے کہ بالکل داخل نہیں ہو سکتی، اس طرح کی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ایسی حالت میں وہاں لمبے وقت کے لیے جا کے بیٹھنا، اس کی بھی اجازت جو ہے وہ سنت کی روشنی میں نہیں ملتی. جی ٹھیک ہے زید صاحب، بہت شکریہ. کلسا امتل قیوم صبا صاحبہ جرمنی سے وہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ جمعے کے موقع پر اگر لجنہ کی طرف، جیسے کہ خواتین الگ جگہ پہ جمعہ ادا کر رہی ہوتی ہیں اور مرد الگ جگہ پر جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، وہ دو حال الگ الگ ہو سکتے ہیں یا کمرے ہو سکتے ہیں، تو کہتی ہیں اگر ایک ہی خاتون ہوں جمعہ پڑھنے والی تو کیا ان کی اس طرح اکیلے نماز پڑھنا درست ہے؟ جی ایسا جائز ہے، چنانچہ احادیث میں اس کی مثالیں ملتی ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اور ایک یتیم لڑکے نے ہمارے گھر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر دوسری صف میں نماز پڑھی، اور میری والدہ تیسری صف میں اکیلی ہمارے پیچھے تھی. تو عورت اگر اکیلی بھی صف میں ہو تو اس کی وہ جماعت ہی قرار پاتی ہے. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں، جہاں سے میں نے یہ حدیث سنائی ہے، اس باب کا نام یہ رکھا ہے کہ المرأۃ وحدہا تکون صفن، عورت اکیلی ہی وہ صف میں شمار ہو جاتی ہے. چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک اور موقع کا ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور میری والدہ کو اس طرح نماز پڑھائی
کہ مجھے آپ نے اپنی دائیں جانب کھڑا کیا اور میری والدہ کو پچھلی صف میں تنہا کھڑا کیا۔ زوجہ رسول ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، اور ان کا یہ بیان صحیح مسلم میں درج ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پچھلی صف میں تنہا کھڑے کر کے نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اور سنن نسائی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے پہلو میں کھڑے ہو کر نماز ادا کی، جبکہ ام المومنین حضرت عائشہ نے دوسری صف میں ہمارے پیچھے تنہا کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ تو اس لیے اگر جمعے کے موقع پر لجنہ کے حصے میں ایک ہی خاتون ہے اور وہ اکیلی ہی صف میں کھڑی ہے تو اس کی نماز عین شریعت کے مطابق ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ زیر صاحب، یہ سوال ایک خاتون کا ہمیں ایڈیلیڈ آسٹریلیا سے موصول ہوا ہے۔ وہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ حیض کے ایام میں قرآن کریم کی تلاوت تو ایسا کوئی پسندیدہ نہیں ہے، لیکن کیا وضو کے بغیر قرآن کریم کی تلاوت جائز ہے، اس کی اجازت ہے؟ جی، اس کا مختصر جواب تو یہی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت یا قرآن کریم کو پڑھنا جو ہے، اگر کوئی شخص بے وضو ہے تو اس حالت میں وہ نماز قرآن کریم کی وہ پڑھ سکتا ہے۔ اور جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم بادشاہوں کو مختلف خطوط لکھے، اس میں قرآن کریم کی آیات بھی حضور نے کوٹ کی اور وہ ان کے پاس گئے، انہوں نے پڑھے، ان کو پکڑا بھی۔ تو ان ساری سے واضح ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ کہ اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ انسان بے وضو ہو اور وہ اسے قرآن کریم پڑھنا چاہے، قرآن کریم کا کوئی حوالہ دینا چاہے، قرآن کریم کسی کو دکھانا چاہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس میں فقہاء نے یہ بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اس کے ہاتھ وغیرہ صاف ہونے چاہیے، اس میں گندگی نہیں لگی ہونی چاہیے، بلکہ اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے تو ہاتھ اس کا سالن وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور اس طرح وہ قرآن کریم کو پکڑے گا تو وہ قرآن کریم کو گندا کرے گا۔ تو اگرچہ اسی طرح اگر کوئی گندگی اس کے، یہ تو کھانے والی چیز ہے، لیکن اگر کوئی گندگی بھی لگی ہوئی ہے تو ایسی صورت میں بھی اس کو نہیں پکڑنا چاہیے۔ تو باقی بے وضو یا باوضو ہونے کا جو جہاں تک تعلق ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں زیادہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کا ارشاد ملتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں تو تیمم کر لیتا ہوں، تو اگر کوئی ایسی بات ہو، اور ویسے بزرگان جو ہیں پرانے وہ ہر وقت ہی وضو کی حالت میں رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو سنت ملتی ہے جو صحابہ نے بیان کی کہ حضور عام طور پہ وضو جو ہی ختم ہوتا تھا دوبارہ پھر وضو کر لیتے تھے، تو یہ کیفیت ہوتی تھی۔ اس لیے یہ تو ایک احتیاط کی بات ہے اور ایک اچھی بات ہے، لیکن اگر بغیر وضو کے قرآن پڑھنا پڑ جائے تو اس میں بظاہر کوئی حرج کی بات نہیں۔ یعنی فتوے کے طور پر یہ ہے کہ بغیر وضو کے پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اس میں بے احتیاطی جو ہے وہ کسی صورت میں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ وضو نہ کر سکنا ایک حالت ہے، لیکن ظاہری صفائی کا بالکل خیال چھوڑ دے انسان اور قرآن کریم کی عظمت اور تقدس جو ہے اس کا جو ہے خاطر میں نہ رکھا جائے، وہ ایک بالکل الگ چیز ہے۔ اس لیے ممکنہ حد تک صفائی کے ساتھ وضو کے ساتھ کوشش کر کے انسان کو اسی حالت میں قرآن کریم کو پکڑنا چاہیے یا پڑھنا چاہیے، لیکن ایک فتوے کے طور پر یہ بات موجود ہے کہ بغیر وضو کے جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ ناظرین کرام، آج کا پروگرام ہمارا اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔